پہنچو جام اشکوں کے لیے کرب بلا تک پہنچو دیکھ تیرا وہاں پیاس کہ مارے ہوں گے فرد اعمال میں بس اشک ہمارے ہوں گے. درود پڑے گا پر محمد. حبیب خدا خاتم الانبیاء بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد و محمد و آل محمد بلندر صاحب. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات شہداء اسلام حاضرین کے مرحومین بالخصوص بانی مجلس کے مرحومین اور جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے ان تمام مرحومین کو شامل کریں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صلوات پڑھیے گا بآواز. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ربیع الاول کے شروع کے ایام غم کے ایام ہیں، جبکہ لوگ ربیع الاول کو صرف جشن کا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن آغاز غم کے ساتھ ہے اس کا. اور پہلی ربیع الاول کے ساتھ اہل بیت پر جو مصیبتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہ 8 ربیع الاول تک جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے جشن کے سلسلے ہیں، گفتگو ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایام اعضاء کے سلسلے کا آخری ویکینڈ بھی ہے. گھر گھر اعضاء خانہ بنا ہوا ہے، ہر دل سوگوار ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے. ہر سینہ جو ہے اس پہ ماتم. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے
تو انسان کھل کر خوشی مناتا ہے. بلکہ انسان کا ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اپنی جب خوشی ہوتی ہے تو اس میں دوسرے کی خوشی کو شریک نہیں کر سکتا. میں نے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ کر کے ابھی گفتگو آگے ہوئی تمہید کے جملے ہیں جو بتانا چاہتا ہوں. اس جذبے کی قدر جتنی کی جائے کم ہے جو ہمارے ان نوجوانوں میں اس وقت ہے اہل بیت کے حوالے سے. جو عشق ہے یہ عشق اپنی خوشی اس میں کسی کو میری خوشی کے اندر آئیے ضرور, لیکن مثال کے طور پہ میری برتھ ڈے کا کیک ہے تو آپ کی برتھ ڈے کا نہیں کٹنے دوں گا میں. جب اپنا غم ہوتا ہے نا تو اس میں کوئی اگر اپنے غم کا کوئی تذکرہ کر دے تو ہم کہتے ہیں ہم پر خود اتنی بڑی مصیبت پڑی ہے تم اپنا غم نہیں کیا. تو اور اس کے بعد یہ ویسٹ میں آنے کے بعد کچھ زیادہ انسان میں نہیں آ جاتا میری پرائیویسی, میری لائف, میری خوشی, میرا غم, میری زندگی, میرے بچے, میری فیملی, میرا گھر. جب دنیا اتنی خود غرضی کے جال میں پھنس چکی ہو اور ایسی خود غرضی کے معاشرے کے اندر انسان اگر بے لوث ہو جائے اور بے غرض ہو جائے اور اپنے آپ کو اس خاندان کے لیے وقف کر دے کہ جس خاندان کے لیے خود خدا یہ کہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو نہ بناتے. محمد وآل محمد صلی ہماری جو تعمیر چل رہی ہے اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دے. اچھا ایک چیز اور, اگر بہت ہو بھی جائے نا تو چلو خوشی کے ساتھ خوشی ملا دی جائے, غم کے ساتھ غم ملا دیا جائے, لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسان خوشی میں غم کو شامل کرے. بلکہ ہم تو سب کانٹیننٹ کے اس معاشرے سے آ رہے ہیں جہاں وہاں کی لوکل تہذیب اور ثقافت کے جو اثرات ہم پر انفلوئنس ہوئے ہیں جو کلچر کے, تو اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ نکلتے ہوئے اگر سامنے سے کوئی چھینک دے تو ہم یہ کہتے ہیں تو ہمارا کام بگڑ جائے گا. اور اس کے بعد یہ عالی مدد بھی کہتا ہے اب اندازہ لگائیں مولا کا ماننے والا یہ سب چیزیں کیا ہیں. پھر اس کے بعد بلی راستہ کاٹ دیتی. اس معاشرے سے تو اس معاشرے کے اندر اگر کسی کا خوشی کی تقریب ہو تو برابر میں اگر کوئی حادثہ ہو جائے یا کوئی اپنے پچھلے کوئی غم کو یاد کر دے تو کہیں کہ دیکھیں شگن خراب نہ کیجئے, ماحول خراب نہ کیجئے, خوشی کا ماحول رہنے دیجئے. آپ اندازہ لگائیں کہ انسان اپنی خوشی سے بازی تو میں پہنچ گیا اپنی منزل تک, انسان اپنی خوشی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنی خوشی کی تقریب میں دوسرے کی خوشی کو شامل نہیں کرنا چاہتا, اور اگر شامل بھی کر لے تو خوشی کو گفتگو ضرور سنے گا, غم کا کوئی سایہ بھی نہ پڑنے پائے, غم کی کوئی گفتگو بھی نہ ہونے پائے, غم کا کوئی واقعہ بھی یاد نہ کیا جائے, غم کا کوئی تذکرہ بھی نہ کیا جائے. لیکن یہ کیسا معاملہ محمد آل محمد کا ہے اور کیا عشق ہے محمد آل محمد سے, کیونکہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں شیعتنا خلق من فاضلتنا, ہمارے شیعہ ہماری بچی مٹی سے پیدا ہوئے. عزیزو یہ امام نے کہا ہے, وہ امام جو آل محمد میں صادق ہے, پورا خاندان سچا, کونو ما صادقین ہے یہ, فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین. جب ان کے خاندان کے پنجتن گئے ہیں تو پھر اس کے بعد کاذبین پیچھے ہٹ گئے. تو ایسا سچا کرانا, وہ میرا مولا کیا کہتا, تم ہماری بچی مٹی سے پیدا کی, اس کی لاج رکھنی ہے. پھر اس کے
بعد کہتے ہیں یفرحون بفرحنا، ہماری خوشی میں وہ خوش ہوتے ہیں، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ اچھا خوشی میں خوش ہوتے ہیں، غم میں غمگین ہوتے ہیں، ہوتا تو ہے کیوں ہوتا ہے؟ ایک وجہ ہے، ہم سب فنا ہونے والے ہیں، ہم سب مٹنے والے ہیں۔ مر کر قبر کی صورت میں ایک نشان ہوگا، زمین چھوٹی ہوتی جا رہی، اس قبر کے اندر دوسری اور میتیں دفن ہونے لگیں، کس طرح سے ہم بے نشانی کی طرف جا رہے ہیں، کس طرح سے بے نشانی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی اب آپ اندازہ لگائیں گے کہ قبر، پھر اس کے بعد اس میں دوسری لاشیں میتیں رکھیں، یہاں تک کہ وہ قبریں بھی ختم ہو جائیں۔ کیسے بڑے بڑے آثار تھے، کیسے بڑے بڑے نشان تھے، لوگ آئے گزرے ختم ہوتے چلے گئے، ختم ہوتے چلے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے گا ہمارے آثار ختم ہو جانے والے، لیکن ایک وہ نقش ہے جو اول نقش ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ محمد و آل محمد یہ نقش اول ہے، ہمیشہ باقی رہیں گے۔ اب جو ہمیشہ باقی رہیں گے، خداوند تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نقش کو باقی رکھے، اور اتنا ہی نہیں، اس نقش سے جو محبت کرنے لگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی باقی رکھے گا شہید کی صورت میں۔ صلوات پڑھے گا بآواز بلند، آپ لوگ اور آگے آ جائیے، ایک بار ایسے بہتر بلند تر صلوات پڑھنے والا۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ دیکھیں گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، کل والی دھوپ تو آج بھی نہیں ہے، آج صبح سے بارش ہوئی ماشاءاللہ، 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ پھر دھوپ کھلے گی۔ اب جب دھوپ کھلے گی اور اس کے بعد شدید دھوپ ہوگی نا، تو اس وقت اس گلاس کے پانی کو رکھے گا جو جیسے کل 35-36 پہنچ چکا ہے، شام کو جا کے دیکھیے گا پانی کتنا بچا ہے اس میں۔ اگر چھوٹے سے برتن کے اندر ہے، چھوٹی مقدار میں ہے، تو ہو سکتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد اس کی زندگی کا سفر ختم ہو جائے گا۔ یہی پانی اگر اس کی مقدار بڑھا دیں، تھوڑا سا جو کنٹینر بڑھا دیں، ظرف بڑھا دیں، اب چھوٹے گلاس کے بجائے بڑے جگ میں رکھ دیں، کچھ دیر اس کی عمر اور بڑھ جائے گی، اور بڑے ظرف میں رکھ دیں تو کچھ دیر اور بڑھ جائے گی۔ لیکن آپ اندازہ لگائیں، صرف یہ دھوپ جو ہے نا اس پانی کو ختم کر دے گی، لیکن اس کے بجائے کیا ہوا کہ پورے سال بارش میں ندی خشک ہو گئی، اکثریت پاکستان سے تعلق رکھتی، راوی ضعیف ہو گیا۔ میں دریائے راوی کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھے گا بابا مدد سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھیں، ضعیف صلوات کے لیے نہیں کہا نا۔ تو آپ یہ دیکھیے، زیادہ دھوپ ہو، ایک عرصے بارش نہ ہو تو ندی میں خشک ہونے لگتا، تو پتا چلا کہ جتنی مقدار ہو، لیکن پتا چلا کہ ایک وقت آتا ہے وہ پانی ختم ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، بھاپ بن کے اڑ جاتا ہے، اس کی زندگی اتنی ہے۔ لیکن اگر وہ ندی آپ کے یہاں کی تھی وہ ضعیف ہو گئی، ڈوب مطلب خشک ہو گئی، اس کے بجائے ایک گلاس پانی میں نے لیا، سمندر میں ڈال دیا، وہ ندی تو خشک ہو گئی، وہ چشمہ تو خشک ہو گیا، وہ کنواں تو خشک ہو گیا، وہ بڑا سا 10,000 لیٹر کا کنٹینر تو خشک ہو گیا، لیکن یہ ایک گلاس پانی باقی رہے گا، کیونکہ جب تک سمندر باقی ہے تب تک یہ ایک گلاس پانی باقی رہے گا۔ تو ہماری خوشیوں اور غم کا معاملہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی 60 سال جیے گا، کوئی 50 سال جیے گا، کوئی 75 سال جیے گا، کوئی 100 سال جی لے، لیکن اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایک گھرانہ ایسا ہے کہ خدا بند تعالیٰ کی نقش اول ہے، خدا نے سب سے پہلے انہیں پیدا کیا، اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں، انہیں باقی رکھا ہے، کب تک باقی رکھے گا؟ قرآن مجید میں بیان کر رہا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ تو کسی نے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ کہ مولا جب قیامت آ جائے گی، سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے، تو پھر خدا پوچھے گا کہ آج کی میری حکومت کس کی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کا حاکم کون ہے؟ مالک یوم الدین پڑھتے ہیں نا سورہ ہم نے، آج کا حاکم کون ہے؟ تو کہا اس وقت آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ تو مولا یہ کون لوگ ہوں گے جو پروردگار کے سوال کا جواب دیں گے؟ تو امام نے فرمایا ہم محمد
आले मोहम्मद होंगे कि जिन्हें मौत खत्म नहीं कर सकती, उस वक्त हम जवाब देंगे। सलावत पढ़िएगा बाबा देवला ये वजह कि आज तक उनकी खुशियां भी मनाई जाती है, उनका गम भी मनाया जाता है। लिहाजा हमने क्या किया, अपनी जिंदगी के एक कतरे को, अपनी जिंदगी के 10 कतरे को उस समंदर में डाल दिया, ताकि हम भी बाकी रहें, हमारी खुशियां भी बाकी रहें, हमारा गम भी बाकी रहे। अच्छा, मामला तो खुशी को खुशी में शामिल करने का, गम को गम में शामिल करने का था। खुशी में गम का साया नहीं पड़ने देता। तो मैंने बात यहीं से आगे बढ़ाई थी, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन वाहिद हुसैन का गम है। इंसान घर में बच्चे की विलादत होती है, उसके बाद हुसैन की मजलिस बर्पा करता है। ये मेरे भाई, ये खुशी का मौका है। लेकिन मेरे मौला का वादा है कि अगर तुम मुझे बुलाना चाहो तो यही एक तरीका है, तो मैं उस तरीके पे अमल कर रहा हूं ताकि मेरा वक्त का इमाम आ जाए। बच्ची की शादी कर रहे हैं, घर में खुशी हो रही है, का मौलाना 5 मिनट की मसहत पढ़ दीजिए। ये क्या कि कभी का किसी का कोई गम का, ट्रेजेडी का वाकया शादी की तकरीर में बयान हो और दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी बयान की जाकर बनाई। क्या इससे बड़ी भी कोई ट्रेजेडी गुजरी है? तो खुशी का मौका दीजिए साहब। फिर हुसैन का तस्करा। अच्छा, इतना ही नहीं, हुसैन का तस्करा वहां भी नहीं, घर बनवा रहे हैं, मुकम्मल हो गया। ये पहला घर नहीं, ऐसे और कई घर हैं। और यकीन माने कि यही वो घर हैं कि जो घर आसमान वालों के पसंदीदा घर है, रूहानियत के घर है। का घर बनवाया, लेकिन का अभी अपने घर में जाएंगे नहीं, सेटल नहीं होंगे, सामान नहीं ले जाएंगे, फर्नीचर नहीं ले जाएंगे, कारपेट नहीं ले जाएंगे, रेफ्रिजरेटर नहीं ले जाएंगे, घर का कोई सामान नहीं ले जाएंगे। पहले हुसैन की मस्जिद बर्पा करें। का हम घर बना तो रहे, घर मुकम्मल तो हो गया, लेकिन सबसे पहले घर में हुसैन की मस्जिद बर्पा करेंगे, फर्श आज़ाए इमाम हुसैन बिछाएंगे। मेरे भाई, ये जज्बा ये क्यों कर रहा हो? का इसीलिए क्योंकि इस घर में अगर मजलिस बर्पा होगी तो सबसे पहले, क्योंकि हर आदमी चाहता है ना कि जिससे मोहब्बत होती है उसका सबसे पहले कदम आए। तो मुझे अपने वक्त के इमाम से मोहब्बत है, लिहाजा सबसे पहला कदम मेरे इमाम का है। मुझे जनाब सैयदा से मोहब्बत है, इश्क है, लिहाजा मेरी बीवी जनाब सैयदा है। और फिर उसके बाद ये बीवी इसी रबीउल अव्वल के महीने के अंदर, तो जब पहली रबीउल अव्वल को उनके घर पर हमला होता है और उसके बाद जब वो अपने बाबा के लिए रोना भी चाहती हैं तो लोग रोने नहीं देते, तो घर के बाहर नहीं, मदीने के बाहर। मैंने कहा ना, ये 8 दिन तो बहुत बड़ी मुसीबत के हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं तो मुहर्रम जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हाँ मुहर्रम बहुत मुसीबत का। आपने अंदाजा लगाया, ये 8 दिन, पहली रबीउल अव्वल से 8 रबीउल अव्वल तक, आप क्यों और हमारे 11वें इमाम, हम सब 8 रबीउल अव्वल को शहादत की मजलिस पढ़ते हैं, लेकिन पता है पहली रबीउल अव्वल को जहर दिया गया। पहली से 8 तक हमारा और आपका 11वां इमाम अज़ियत में, दर्द और तकलीफ। पहली रबीउल अव्वल से लेके 3 जमादिल अव्वल, 13 जमादिल अव्वल या 3 जमादिल सानी तक जनाब सैयदा दर्द में। ये दर्द क्या यहां है? कहने हम जिसको चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे घर में वो आए। हम ये चाहते हैं इस घर में हम नहीं जाएंगे, क्या सेटल हो जाए? कहने आप सेटल हो जाते, घर का कारपेट रख लेते, घर का फर्नीचर मंगा लेते, उसके बाद वही घर सेटल हो सकता है जिस घर में गमे इमाम हुसैन की बुनियाद। वरना कौन सा घर बाकी रहने वाला है? कौन सा घर बाकी रहने वाला? कोई घर बाकी नहीं रहेगा, लेकिन एक घराना बाकी रहेगा, वो फातिमा का घराना है।
कोई जिक्र बाकी नहीं रहेगा, लेकिन एक जिक्र बाकी रहेगा, वो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जिक्र है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे बेहतर अब लगता सलावत पढ़िएगा। अब मैं दुआएं देता हूं ऐसे नौजवान। अच्छा याद रखिए, जज्बा बड़ा काबिल कदर है। मौलाना 9 रबीउल के बाद मैं अपने इस घर में आऊंगा। 9 रबीउल के बाद मेरी फैमिली इस घर में आएगी। 9 रबीउल के बाद इस घर में मेरा सामान आएगा। ईद ज़हरा के बाद, लेकिन ईद ज़हरा से पहले गमे ज़हरा मनाया जाएगा। सोगे ज़हरा मनाया जाएगा। तो कहा मेरे में जिस बर्बाद क्यों? ऐसे कि जो करबला का सोगवार था ना सबसे बड़ा, जहरी, उसने आके इमाम चहारुम से एक बार नहीं 4 मरतबा रिक्वेस्ट की, मौला आप मेरे घर पे आए। इमाम ने कहा नहीं आता। मुख्तलिफ खुशी की तकारीब में इमाम ने माजरत कर ली, मैं नहीं आता। आखिर में जो 4th टाइम उसने रिक्वेस्ट की ना, तो कहा मौला मैं बार बार बुला रहा हूं। जी आले मोहम्मद की सीरत के खिलाफ है कि कोई बुलाए और ना जाए। ये आपका सुबह से शाम तक आली मदद का तजुर्बा नहीं है। जब आप मौला को मदद के लिए बुलाते हैं, आते ही नहीं आते। मैं भी तो अपने सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा था, आपने हिंदुस्तान के जरा अभी अभी मैं शुरू होने से पहले जो एक साहब ने एक क्लिप भेजा था हिंदुस्तान का। एक हिंदू शायर है, बड़ा अच्छा तरन्नुम में पढ़ रहे हैं। हिंदुस्तान के मुहर्रम के जुलूस वगैरह देखिए आप, उस जुलूस के अंदर एक बड़ी तादाद होती है जो गैर मुस्लिमीन की होती है। खुद मैं बॉम्बे के अंदर कई ऐसे मकामात के ऊपर, बल्कि एक छोटा सा जुलूस भिवंडी में निकलता था। आप मुहर्रम को एक साल मैंने उसमें पढ़ा। एक हमारे बरादर थे हिंदू, उनके की मजलिस सेंटा क्रूज के अंदर एक सिलसिला था जिसमें मैं पढ़ा करता था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये लोग जो है आते थे, मजलिसें करते, हुसैन की बारगाह में तलब करते, किसी ने औलाद मांगी, किसी ने कुछ मांगा, उन्हें मिला उनकी बारगाह से। लेकिन मामला क्या, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम क्या का दरवाजे देते हैं, अपने और गैर की तफरीक के बगैर देते हैं। तो जब मेरे मौला देते हैं कि देने वाले हैं, और फिर उसके बाद फितरुस से लेके हुर तक देते चले आएंगे, और हुर से लेके आज तक दे रहे हैं और क़यामत तक देंगे। लेकिन अब मामला ये है कि आने वाला इमाम का चाहने वाला बुलाता जो भी है तो आ जाते मौला। अब 4 बार बुला रहा है, कह रहा मौला आ जाइए, मेरे घर खुशी की तकरीब है, मौला माजरत कर देते। इस तरह के इखलाक की नौज़ बिल्लाह या रज़्बिल्लाह अहले बैत से उम्मीद भी नहीं रख सकते आप। लेकिन वो इमाम को पहचानता है, कहता मौला कई बार कह चुका, आपने माजरत कर दी, आपने मना कर दिया, मौला फिर बताइए हम क्या करें क्या। ये उसके जो सवाल था ना, कितना खूबसूरत सवाल था। मौला वो तरीका बता दीजिए। अच्छा ये मौला अगर तरीका ना बताते तो क़यामत तक हमें पता भी नहीं चलता कि इमाम को बुलाने का क्या तरीका देते। यानी आप अंदाजा लगाएं कि इस मजलिस के फर्श पे बैठे हुए हर शख्स के लिए वो शख्स मोहसिन है कि जिसने कल इमाम से ये पूछ लिया कि अपने घर में वक्त के इमाम को दावत देने का तरीका क्या है। कब मजलिस हुसैन बर्पा करूं, कब मेरे बाबा की मजलिस बर्पा करूं, मैं आऊंगा इमाम के। अब ये उस दिन से लेके आज तक की सुन्नत ये है कि अगर मजलिस इमाम हुसैन बर्पा होगी तो वक्त का इमाम उस मजलिस में होगा। तो कहा नहीं, पहले हम मजलिस बर्पा करेंगे, उसके बाद इस घर में आएंगे। भाई यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ रही है। अजीजा ने कहा
روایت ہے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ زمین پر کچھ گھر ایسے ہیں کہ جن کی طرف آسمان کے فرشتے اشارہ کرتے ہیں، اور ان گھروں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیوں؟ کیسے کہ وہ گھر منور ہے، نورانی ہے۔ اچھا، اس کی مثال امام نے کس طرح سے دی؟ امام نے مثال اس طرح سے دی ہے کہ جب تم رات کے اندھیرے میں گھر کے باہر نکلو، آسمان پہ تارے دیکھتے ہو تو زمین والے اشارہ کرتے ہیں وہ تارا روشن ہے، وہ تارا روشن ہے۔ تو روشن تاروں کو جس طرح سے تم دیکھتے ہو، اسی طرح سے جب زمین کے اوپر کسی گھر میں محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے تو اس گھر سے نور آسمانوں کی طرف جاتا ہے، اور آسمان کی مخلوق کہتی ہے کہ اس گھر میں یقیناً محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا یہ گھر منور ہے۔ اللہ اکبر! عجیب بات ہے، کچھ گھر ایسے ہیں کہ جس گھر میں گھر والے رہتے ہیں لیکن گھر تاریک ہے، اور کچھ گھر ایسے ہیں کہ جس میں گھر والے ابھی آئے نہیں لیکن اس کے باوجود وہ روشن و منور ہے۔ تو پتہ چلا لوگوں کے رہنے سے گھر منور نہیں ہوتا، ذکر محمد و آل محمد سے منور ہے۔ میں لکھ کے صلوات پڑھے گا بابا ایک مرتبہ اس سے بہتر و بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ محمد علی محمد سے گھر منور ہوتا ہے، اور روایات میں اس طرح سے بھی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ جب آسمان والے کہتے ہیں کہ اس گھر میں، بلکہ خدا بند تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے۔ ایک اور روایت ہے چڑے امام کی کہ جب کسی گھر میں ہمارا اہل بیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو خدا بند تعالیٰ فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے کہ دیکھو، ظاہر سی بات ہے فرشتوں کے درمیان تو کوئی کافر نہیں ہوتا نا، فرشتوں کے درمیان تو کوئی منافق نہیں ہے نا، فرشتوں کے درمیان تو سب کے سب با ایمان ہیں، فرشتوں کے درمیان سب کے سب علوی ہیں، فرشتوں کے درمیان سب کے سب حسینی ہیں، فرشتوں کے درمیان سب کے سب عزادار ہیں، فرشتوں کے درمیان سب کے سب مومن ہیں۔ تو اب ان کے درمیان تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، تو ایک مرتبہ خدا کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہ تم اپنی کثرت کو دیکھتے ہو، ذرا ان کی قلت کو دیکھو کہ یہ کم ہونے کے باوجود بھی ہمارے نبی اور ان کی اہل بیت کا اور ان کی آن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھے گا بابا مقام ہے اہل بیت کے جنت۔ بہرحال سمیٹتے ہوئے تو گھر میں ذکر ہونا چاہیے اور مسلسل ہونا چاہیے، اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ معصوم تو یہ بھی حکم دے رہے کہ واجب نمازیں مسجد میں پڑھو، مستحب نمازیں گھر میں پڑھو۔ مستحب نمازیں گھر میں پڑھنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ مستحب نمازیں زیادہ ہیں، واجب نمازیں زیادہ ہیں؟ وہ فہرست نہیں ہے بھی گنانے کا وقت ہے، لیکن مستحب زیادہ ہیں۔ صرف اگر وہ 34 رکعت تو ہیں، 34 میں سے صرف 11 کی بات کر لیں آپ، باقی تو چھوڑیے آپ، وہ 11 رکعت ایک طرف، باقی آپ کی 17 رکعت ایک طرف۔ کب مستحب نمازیں گھر میں پڑھو؟ اچھا اس کے پیچھے بھی ہے تاکہ اخلاص پیدا ہو۔ مستحب نمازیں لمبی کرنے کا حکم ہے، اس میں دعائیں زیادہ ہیں، اذکار زیادہ ہیں، تسبیح زیادہ ہے۔ کا اس لیے کہ جب گھر میں ہوگے تو دکھاوا نہیں کرو گے۔ تو ایک چیز سمجھ میں آئی، مستحب عبادات گھر میں کرنے کا تاکید کی گئی، اور اس کے بعد کہا گیا اس کو تطویل کرو، لمبا کر کے پڑھو، اس میں اذکار کو شامل کرو، اس لیے کیونکہ جب گھر میں کرے گا تو گھر میں باہر والا کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، تو اس کے بعد خلوص کی جب تربیت ہو جائے گی تو جب اپنے گھر میں کوئی آدھے گھنٹے خلوص کے ساتھ عبادت کر لے گا تو امام بارگاہ میں انشاءاللہ 15 منٹ عبادت میں خلوص شامل رہے گا۔ صلوات پڑھے گا بابا تو ایک چیز یہ، پھر معصوم نے ایک چیز اور فرمائی کہ اپنے گھر میں ایک حصہ، میں داخل ہوا بتا رہے تھے، سلمان نے بتایا کہ بھائی مولانا یہ جو ہے نا میں نے اپنے گھر میں یہ ایک حصہ نماز کے لیے رکھا، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک کمرہ جو ہے نا نماز کے لیے اور رضا خانے کے طور پہ وقف کر دیا، حصہ، اتنا ہی نہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں پوری فیملی پر۔ انہوں نے
منسوخ کر دیا اسے، لیکن جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کے اثرات ہوتے ہیں. آپ ایک ایسے گھر میں چلے جائیے جس گھر کے اندر نماز کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اور اس گھر میں چلے جائیے جس میں نماز کے لیے حصہ ہے. فرق کیا پتہ ہے؟ پہلا تو فرق ہے کہ وہاں پر نہیں ہے نماز کے لیے جگہ، اس گھر میں تمام لوگوں کے لیے جگہ، اللہ کے لیے نہیں ہے. خیر ماشاءاللہ ہر گھر میں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک حصہ وقت کا. تربیت کے اعتبار سے جو میں نے کہا، پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ نے وہ حصہ وقت کر دیا تو بچہ، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آئے گا، آپ گئے انہوں نے یہاں جو ہے نا ہم نماز پڑھتے ہیں، تو پتا چلا کہ اس کے ذہن میں نقش ہو رہا ہے کہ یہ جگہ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، یہاں قرآن مجید ہے، یہاں پر مولا عباس کا علم ہے، یہاں پر آذان خان ہے. ایک حصہ. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جب گھر میں اس طرح کا ایک حصہ بن جاتا ہے نا تو اس کی برکتیں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں، ساتھ ہی ساتھ گھر والوں کی فکری تربیت بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ گھر میں اب یہ حصہ نماز کا ہے، لہذا ہم گناہوں سے بچیں. آپ اندازہ لگائیں، قرآن مجید تو کہہ رہا الم یعلم بان اللہ یرا، کیا تم جانتے نہیں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کئی مرتبہ لوگوں کو اللہ کے دیکھنے کا احساس صرف مسجد میں ہوتا ہے. کئی مرتبہ لوگوں کو کہ اللہ دیکھتا ہے تو امام بارگاہ میں دیکھتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی، یہاں تک آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کسی اور کا محاسبہ نہ کریں، اپنا کریں. میں اکثر کہا کرتا ہوں محاسبے کے لیے خدا نے حکم دیا کہ اپنا محاسبہ کرو تو ہم دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں. حسن ظن کے لیے کہا گیا کہ دوسروں کے لیے رکھو تو اپنے لیے رکھتے ہیں. معاملہ بالکل الٹا. اپنے بارے میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، دوسروں سے بدتر کوئی نہیں ہو سکتا. بہرحال محاسبہ. آپ دیکھیں کئی مرتبہ ہوتا مسجد کا دروازہ، امام بارگاہ کا دروازہ، سینٹر کا دروازہ، اس دروازے کے ادھر ادھر صرف ایک دروازہ، یہاں سے وہاں تک ہمارے ایٹیٹیوڈ میں کتنا فرق ہوتا ہے. کئی مرتبہ اگر آپ کو کسی نے بہت زیادہ مطلب یعنی کہ اذیت بھی دے دی، کیا کروں میں مسجد میں ہوں، کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا کروں میں امام بارگاہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. بعض بیچارے کہتے ہیں کہاں سے میں حج کرنے چلا آیا، میں احرام میں منع کیا گیا، نہیں بول سکتا ہوں. جلد سے جلد خدا کرے احرام اترے اس کے بعد بول. تو پتا چلا کہ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اگر ہماری بری عادتوں کو احرام روک رہا، ہماری بری عادتوں کو مسجد روک رہی ہے، ہماری بری عادتوں کو امام بارگاہ روک، تو زیادہ سے زیادہ مانے. تو گھر میں اگر ایک حصہ ہوتا ہے تو اس کے بعد بعض گھروں کا، کئی مرتبہ تو کچھ مثال دیتے ہوئے بڑا ڈر لگتا ہے کہ لوگ تلاش کر کے کسی گھر کو تلاش نہ کر لیں اور اس کے بعد نشان مقرر کر دیں. بڑی مشکل ہو جاتی ہے. کہا کہ ایک گھر میں ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولانا ہمارے بچے نے کہا کہ ہمارے یہاں ٹی وی نہیں چلے گا، صرف مجلس چلے گی ٹی وی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں اذان خانہ ہے، ہمارے گھر میں اذان خانہ ہے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا نا کہ اگر کوئی عبادت کے لیے ایک حصہ ہو جائے، ایک اذان خانہ ہو جائے تو بچے کی کتنی ذہنی تربیت ہو جاتی. بلکہ کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ بچے عمل میں والدین سے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ہم یہی تو چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ، اس کا فیوچر محفوظ ہو جائے. اس لیے کہ جس طرح کا ایجوکیشنل سسٹم یہاں پر ہو رہا ہے، خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں پہلے ڈر رہے تھے یونیورسٹی میں بھیجیں گے تو خطرہ ہے، پہلے ڈر رہے تھے سیکنڈری میں بھیجیں گے تو خطرہ، اب تو پرابلم پرائمری میں بھی آ چکا ہے. اب جب پرائمری میں بھی آ چکا ہے تو یاد رکھیں اب تربیت کے لیے 20 سال اور 18 سال کا انتظار نہیں کرنا ہے. اپنے گھر میں بچے کی ذہنی اور فکری تربیت کے لیے صبح کے وقت بھی مصلی کے اوپر کھڑے ہو جائیے، دوپہر میں بھی مصلی پہ کھڑے ہو جائیے. بچہ اگر گھر پہ آ جائے، نہیں اسکول میں نماز کا موقع نہیں مل پائے. بعض بچے پڑھتے ہیں، بعض جگہ اگر ایسی فیسلٹی نہ مل پائے، بلکہ آپ اندازہ لگائیں کہ بعض اسکولوں کے اندر، کئی اسکول کے اندر تو ایسا ہے، مسلم اسکول کی بات نہیں کرتا، بچوں نے کہا ٹیچر بلکہ یہیں آپ کے وکٹوریا میں 2 ایسے اسکول ہیں جہاں پرنسپل نے ایک بچی کو دے دیا، ہماری ایک مومنہ بچی کو، کہا یہ چابی ہے، آپ لنچ آورز کے اندر نماز پڑھیں. اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی. اس کے بعد اس نے کہا کہ میری کچھ اور فرینڈز پڑھنا چاہتی ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے کہا آپ ان کو بھی لا کے نماز کے لیے
یہ جگہ پرووائڈ کر سکتی. تو آپ نے دیکھا ضرورت اس بات کی ہے کہ گھر میں دین ہوگا تو باہر دین پہنچایا جا سکے گا. جب گھر میں ہی دین نہیں ہوگا تو باہر کیسے پہنچائیں گے؟ بازی تو اپنے بچوں کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ مضبوط کرنے کی ایک مثال گھر میں ایک حصہ نماز کے ختم کی میں نے حالانکہ میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی تمہید ہی رہ گئی ہے, ابھی میں ترجمے تک نہیں پہنچ سکا, کسی اور موقع کے لیے. لیکن ہاں عزیزان کرام, اللہ کا گھر خانہ, اور جب ابراہیم نے بھی خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا نا تو ابھی اپنا گھر نہیں بنایا, پہلے خدا کا گھر. پیغمبر ختمی مرتبت بھی جب مدینے میں آئے نا تو ابھی اپنا گھر نہیں بنایا, پہلے خدا کا گھر. اب میری سمجھ میں آیا کہ اگر کسی بھی گھر کے اندر پہلے ذکر محمد و آل محمد ہو, مجلس برپا کی جائے, یا پہلے کسی گھر کے اندر تعمیر کے دوران نقشے میں ایک حصہ عبادت خانے کے عنوان سے ہو جائے, عزا خانے کے عنوان سے ہو جائے, تو بھائی یہ سمجھ لو یہ سنت پیغمبروں پر عمل کر رہا ہے, سنت انبیاء پر عمل کر رہا ہے. اس لیے کیونکہ سنت انبیاء ہے ہاں کہ پہلے اللہ کا گھر ہو. ہاں عزیزان گرامی, اللہ کا گھر, اس کی عظمت کو حسین نے بچانا سکھایا. اللہ کا گھر نبی نے بنایا, حسین نے. اچھا, نبی کے نواسے نے اللہ کا گھر بچانے کے لیے اپنا کچھ نہیں بچایا, اپنا کچھ نہیں بچایا, سب قربان کر دیا حسین نے. ہاں عزیزان گرامی, جب مدینہ چھوڑ کے حسین مکے آئے ہیں نا, تو مکے آئے ہیں, حج کا زمانہ ہے, خدا نہ کرے کوئی زیارت کے لیے جائے اور درمیان سفر اسے زیارت ادھوری چھوڑ کر واپس جانا پڑے. خدا نہ کرے کوئی حج کے لیے جائے اور دوران حج وہ اپنے حج کو مکمل نہ کر سکے. لیکن ہائے ہائے, نبی کا نواسا فاطمہ کا لخت دل حسین ارے آیا ہے مکے تاکہ حج کر سکے. لیکن حج کے دوران حسین کو خبر ہوتی ہے کہ یزید نے کچھ لوگوں کو ارے لباس میں حاجیوں کے بھیج دیا ہے جو حسین کو دوران حج قتل کرنا چاہتے ہیں. اب حسین نے ایک مرتبہ اپنی نیت تبدیل کی, مکے سے نکلے. میں کہوں گا حسین ارے تمہیں شہید ہونا تھا تو کربلا کیا, ارے مکہ کیا, مدینہ کیا, شہید ہو جاتے. لیکن حسین کہیں گے شہید تو ہونا ہے, دین کو بچانا ہے, لیکن میں مکے کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا. میں کہوں گا حسین ارے کب تک مکے کی اور مدینے کی حرمت پامال رہے گی, پامال ہونے سے بچی رہے گی. 61 ہجری کو آپ شہید ہوں گے, ارے 65 ہجری کو ارے مدینے پر حملہ ہوگا, ارے 63 ہجری کو ارے مکے پر حملہ ہوگا. لیکن حسین ہے کہ مکے کی بھی حرمت کو بچا لیا, مدینے کی بھی حرمت کو بچا لیا. لیکن حسین نے اپنا گھر نہیں بچایا, ارے کبھی اپنا اکبر دیا, ارے کبھی اپنا اصغر دیا, کبھی اپنا بھائی عباس دیا, ارے کبھی اپنا بھتیجا قاسم دیا. ارے ان قربانیوں کے بعد حسین اپنی بھی قربانی دینے کے لیے آئے تو ایک مرتبہ سید سجاد کو گھر سے بیدار کیا کہ الال اٹھو, الال اٹھو. بس سید سجاد کہتے میں نے اپنے بابا کو نہیں پہچانا, ارے اتنے تیر لگ چکے تھے. حسین نے کہا میں تمہارا بابا. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں, ارے پھوپھی اماں ذرا سا لائیے گا, نیزہ لائیے گا. کہ الال کیا کرو گے؟ کہ بیمار ہوں, ارے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, ارے نیزہ دیجئے تاکہ میں جہاد کروں, عصا کے سہارے جاؤں گا. حسین نے کہا الال تم کب سے جہاد ساکت ہے, میری شہادت کے بعد تمہاری آزمائش ہے. الال ارے تمہاری پھوپھیوں کی چادر چھننی ہے. الال ارے پھوپھیوں ماں بہنوں کو بے مقنع چادر بازاروں میں پھرایا جائے گا. فجزاکم اللہ خیر الجزا. ارے لال سید سجاد تمہیں ہتھکڑیاں بھی پہننی ہے, بیڑیاں بھی پہنی. اے مولا سجاد آپ کا وعدہ تھا نا میرے بابا کی مجلس برپا کرو میں آ جاؤں گا. اے مولا آپ کے بابا کی مجلس اس نوجوان نے سلمان
نے فرمایا کہ یقیناً اس فرش مجلس پہ آپ ہوں گے. ارے کربلا کے واقعے کے بعد جب بھی ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ہاتھ میں پانی لیتے تھے, روتے تھے, پانی مذاب ہو جاتا تھا, وضو کے لیے پانی لیتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے کہا مولا کب تک روئیں گے؟ کہے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب کے 11 بیٹے تھے, ایک بیٹا جو مارا نہیں گیا, ارے زخمی نہیں تھا لیکن آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تھا, زندہ تھا, اتنا روئے کہ آنکھیں بہہ گئی. ہائے میرے سامنے 18 بنی ہاشم کو شہید کر دیا گیا. کہ مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے. کہے منہال, ارے شہادت تو میراث ہے لیکن کیا یہ بھی میراث ہے بازاروں درباروں میں ماں بہنوں کو بے مکنا و چادر پھرایا جائے اور ظالم کہہ رہا یہ زینب ہے, یہ سیالم الذین ظلموا ایہم القلبی انقلبون الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بالقضاء و تسلیما. پروردگارہ تو چادہ معصومین کا واسطہ, شہداء کربلا کا واسطہ, اہل بیت اطہار کا واسطہ ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما. پروردگارہ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما. ان کے سب الہی آمین کہ پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. پروردگار اس گھر کو عبادت اور اطاعت کا گھر قرار دے. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا بانی مجلس اور حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما. ان کی حاجات کو پورا فرما, ان کی مشکلات کو دور فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا مقروض کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب فراہم فرما. ہمیں حق اللہ حق الناس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. مقامات مقدسہ تبات عالیہ کی حفاظت فرما. مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. بالخصوص میری اہلیہ سمیت تمام مریضوں کو شفا و صحت عطا فرما. ہماری جسمانی لسانی روحانی بیماریوں کو دور فرما. وقت کے امام کو راضی فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم All sing, 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 all sing. Y'all say, 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 y'all say. Y'all say, 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 y'all say. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. اپنے بندھے ہاتھوں کو بیمار کے زیور کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں. اٹھتی ہوئی آندھی کو وحشت کو پیاما کو چھپتے ہوئے سورج کو تاریکی کو میدان کو چلتے ہوئے خنجر کو نیزے پہ
کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں ایک چاند تھا بدلی میں چھپتا تھا نکلتا تھا پردہ در خیمہ کا اٹھتا کبھی گرتا تھا وہ خیمہ لیلا سے ہے رخصت اکبر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں لہراتے ہوئے نیزہ ہے شمر کا وہ پڑھنا آ کے میرے پیچھے ہر بیوی کا وہ چھپنا شولوں میں گھرے گھر کو چھنتی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں معصوم سکینہ کو بڑھتے ہوئے نیزوں کو کھچتے ہوئے گالوں کو بے رحم تماچوں کو کھستے ہوئے گالوں کو کھچتے ہوئے گوہر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں میں لہراتے ہوئے نیزہ ہے شمر کا وہ بڑھنا آ کے میرے پیچھے ہر بیوی کا وہ چھپنا شولوں میں گھرے گھر کو چھنتی ہوئی چادر کو بھولی نہیں میں بازار کے منظر کو اور اپنے کھلے سر کو بھولی نہیں ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع ابن پیمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع ابن پیمبر الوداع جب قید سے وہ کر رہا بنت جناب فاطمہ پہنچی سرے کربلا پہنچی سرے کربلا ناقیس گر کر یہ کہا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع بھیا امانت میں تیری ہمراہ نہ اپنے لاز تیری سکینہ جان کو تیری سکینہ جان کو زندہ میں نے کھو دیا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع تاریکی زندان کی ننھی سی اس کی جان بھیا اندھیری قید میں بھیا اندھیری قید میں معصوم کا دم گھٹ گیا ابن پیمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع بھیا وطن میں جاؤں گی سغرا کو کیا سمجھاؤں گی پوچھے گی جب وہ کیا کہوں پوچھے گی جب وہ کیا کہوں اکبر کہاں پر رہ
بھیا دکھاؤں گی انہیں بھیا دکھاؤں گی انہیں بھیا دکھاؤں گی انہیں میں خوں بھرا کرتا تیرا ابن پیغمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع رو کر کہوں گی نانا جان اصغر تھا میرا بے زبان پانی کے بدلے تیر سے بدلے تیر سے پانی کے بدلے تیر سے چھیدا گیا جس کا گلا ابن پیغمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع وہ قیامت کا سما نانا کروں کیوں کر بیا پامال فوج شام نے پامال فوج شام نے پامال فوج شام نے قاسم کا جب لاشا کیا ابن پیغمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع کونو محمد بھی میرے ماموں پہ قربان ہو گئے میں نے نہ ان کی لاش پر ان کی لاش پر میں نے نہ ان کی لاش پر نانا کیا آہو بکائے ابن پیغمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع گھائل تھا خود محشر بپا کانپے زمین اور آسمان تھرا گئی قبر نبی آ گئی قبر نبی تھرا گئی قبر نبی زینب نے جب رو کر کہا ابن پیغمبر الوداع زہرا کے دلبر الوداع وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماشوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابا بن میں جلی جس کی ابا بن میں جلی منہ پر تماشوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین اصغرِ بے شیر تھا اور منا کا تیر تھا پیاسا گلا کیوں کر کٹا پیاسا گلا کیوں کر کٹا کانپے زمین اور آسمان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام حسن یا حسین یا حسین یا حسین پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چنی خیمے جلے چنی خیمے جلے عباس کے پرچم تلے عباس کے پرچم تلے رو کر کہیں سب کی پیا مولا حق
امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین ابن سید الوسیم، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین، السلام علیکم مولانا وانصار المستشہدین جميع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم الضعفاء الفقراء، السلام علیکم مجوس الشیعہ والصفار فی یوم الجنہ، السلام علیکم عیسی النفوس، السلام علیکم المدفون ورزقون، السلام علیکم ابن موسر، السلام علیکم السلام علیکم صاحب العصر والزمان والزمان من فتنة الزمان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم وزیر الامام، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم قاتل البرہان، السلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حاضر جلد و فرج، السلام علیکم